شرعی دم اور اس کی ضروری شرائط۔ ناظرین، شرعی دم کی کچھ ضروری شرائط اور ضابطے ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہ ذکر کریں گے۔ نمبر 1، دم کلام الہی سے ہو، اسماء حسنہ سے ہو اور صفات عالیہ سے ہو۔ نمبر 2، دم عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آتا ہو۔ نمبر 3، اس بات پر یقین ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں ہوتا بلکہ اس میں تاثیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی دم کے اندر یہ تینوں شرائط، یہ تینوں کنڈیشنز جمع ہو جائیں تو وہ دم مصنوع دم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، سنت کی روشنی میں ایک چوتھی چیز بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ دم کے اندر شرکیہ الفاظ کی ذرہ بار بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شرکیہ دم جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ تو ناظرین، روحانی علاج کے سلسلے میں یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا شیطان، شدید سے شدید تر سخت جادو اور عظیم سے عظیم تر قوت والا دشمن بھی اس وقت تک آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اس نقصان میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اس کی طے کردہ تقدیر کا فیصلہ شامل نہ ہو۔ مثلا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں پہلے سے ہی کوئی دکھ یا تکلیف یا آزمائش لکھی ہے تو وہ واقع ہو کر ہی رہے گی، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں پہلے سے کوئی دکھ یا آزمائش نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس حقیقت پر ایمان اور یقین کا دوسرا نام ایمان بالتقدیر ہے، جو ہر مسلمان کے بنیادی عقائد کا جز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت کے جادو کے پس منظر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اس جادو کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی اگر اللہ کا حکم ہوگا تب ہی جادو اثر کرے گا۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے شرعی دم کے حوالے سے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں یا کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے جائیں یا کوئی دوسرا شخص آپ کو وظیفہ کرنے کو دے تو اس کو چیک کر لیں کہ وہ دم یا وظیفہ مسنون ہے یا نہیں، کیونکہ ایمان بچانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ظاہری فائدے کو دیکھتے ہوئے اللہ کو ناراض کر دیا تو اس وظیفے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اس وظیفے کو یا اس دم کو چیک کر لینا چاہیے کہ وہ مسنون ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اسی ڈائریکشن کی طرف چل پڑا ہے کہ ہم اپنے ظاہری فائدے کو دیکھتے ہوئے جعلی معالجین کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں اور فائدے کی بجائے نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائیں شیاطین سے، جادوگروں سے اور بکری کی کھال میں چھپے بھیڑیا نما شیطانی معالجین کے شر سے اور ایسے لوگوں کے شر سے جو اسلام اور روحانی علاج کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔